یہاں بھی تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی. واضح کرنے والی کتاب. کس کو؟ حق اور باطل کو، توحید اور شرک کو، ظلم اور عدل کو واضح بیان کرتی ہے. واضح کھول کھول کے بیان کرتی ہے یہ کتاب. اس کی آیتیں بڑی واضح ہیں، ہر چیز کو واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے. لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مؤمنین. باخع، باخا نفسہ اے قاتلہا، باخا یعنی اپنے نفس کو، اپنے وجود کو مار دینا. مانا کریں گے شاید کہ آپ اپنے آپ کو کھپا دیں گے، اپنی جان تلف کر دیں گے. میرے پیارے پیغمبر آپ اپنی جان ضائع کر دیں گے. اس بات پر کہ یہ مانتے کیوں نہیں؟ شاید کہ آپ اپنی جان کھپا دیں گے. لگتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس غم میں اور اس فکر میں اور اس پریشانی میں مبتلا رہتے تھے کہ یہ لوگ اسلام قبول ہو کیوں نہیں کرتے، یہ لوگ ایمان قبول ہو کیوں نہیں کرتے. اس میں آپ پریشان رہتے تھے، اس حد تک پریشان رہتے تھے کہ رب نے یہ لہجہ اختیار کر لیا. آپ اپنی جان ضائع کر دیں گے، آپ اپنی جان کھپا دیں گے، آپ اپنے وجود کو تلف کر دیں گے اس فکر میں کہ یہ مانتے کیوں نہیں. ایک داعی جو ہے، یہ طالب علم میری بات غور سے سنیں گے، جو توحید کا داعی ہے اور دین کا داعی ہے، اسے اپنے دل میں یہ فکر پالنا ہوگا کہ میں قرآن بیان کرتا ہوں، میرے دلائل بڑے مضبوط ہیں، شرک کے رد میں، توحید کے اس بات میں میں کتنی وضاحت سے بیان کرتا ہوں، آخر یہ لوگ میری بات کو تسلیم کیوں نہیں کرتے. یہ فکر ہونی چاہیے ایک داعی کے دل میں، وہ فکر مند رہے، پریشان رہے. یہ تب ہوگا جب داعی کے دل میں سامعین کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہو. داعی کے دل میں سننے والوں کے لیے جذبہ کیا ہو؟ خیر خواہی. یہ ہمارے طلباء کل مبلغ بن جائیں گے، یہ کسی جگہ پہ خطیب جا کے لگیں گے، پھر یہ کہیں درس دیں گے. یہ جذبہ پالیے گا، خیر خواہی کا جذبہ. سننے والے چاہے تمہاری بات قبول نہ کریں، لیکن ان کو احساس ہو کہ بیان کرنے والے کے دل میں ہمارے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہے. یہ نہیں چاہتا کہ ہم جہنم میں چلے جائیں، یہ نہیں چاہتا. یہ چاہتا ہے کہ یہ توحید مانے، ایمان پہ آئیں، یہ جہنم سے بچ جائے. تو داعی کے دل میں یہ فکر ہونی چاہیے، یہ جذبہ ہونا چاہیے. اگر یہ جذبہ نہیں ہے نا داعی کے دل میں، وہ دعوت والا کام چھوڑ دے، چھولیاں دی ریڑھی لائے، کوئی اور کام کرے. کوئی ضروری ہے بھئی یہی کام کرنا ہے، اور کوئی کام کرے. اگر دین بیچنا ہے، حق چھپانا ہے، قرآن پہ پردہ ڈالنا ہے، آیات
میں اخفا کرنا ہے، سچی بات نہیں کہنی، شرک کی تردید نہیں کرنی، چھپانا ہے اسے، تو ضروری ہے منبر پہ بیٹھنا؟ کوئی ضروری نہیں۔ جرت نہیں ہے تو چھوڑ دیجئے، جرت سے حق بیان کیجیے، واضح بیان کیجیے، باطل کی تردید کیجیے، کوئی اخفا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کے چھپانے والے پر رب کی لعنت برستی۔ قرآن نے خود کہا، اللہ کی کتاب کی آیتیں چھپاتے ہیں ان پر رب کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سب لوگوں کی لعنت۔ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے، جہنم کے انگارے کھا رہے ہیں وہ لوگ جو حق کو چھپاتے ہیں، دنیا کے لیے، چندوں کے لیے، پیسوں کے لیے، عزت کے لیے، جبوں کے لیے، کبوں، اس کے لیے جو حق کو چھپا رہے ہیں ان پر ساری کائنات کی لعنت برستی۔ یہ تو قرآن نے کہا۔ خود میرے پیارے پیغمبر کا فرمان، جب بدعات ظاہر ہونے لگے، جب فتنے عام ہونے لگے، فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، تو ایک عالم کو چاہیے کہ اپنے علم کو کیا کرے؟ ظاہر کرے۔ فتنے عام ہو جائیں، بدعات معاشرے میں پھیل جائیں، فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، ایک عالم کو چاہیے کہ اپنے علم کو ظاہر کرے، لوگوں کو سمجھائے، بدعات سے بچائے۔ فَإِن لَّمْ يَفْعَلْ، اگر وہ عالم ایسا نہیں کرتا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، تو ایسے عالم پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سب لوگوں کی کیا ہے؟ یہ تو میرے نبی کا فرمان ہے۔ قرآن دوسرے پارے میں آپ سورۃ بقرہ پڑھیں، وہاں 2 مرتبہ اللہ نے یہ کہا ہے، حق چھپانا نہیں، لیکن بیان کرتے ہوئے ایسا لہجہ اور انداز اختیار کرنا ہے کہ مخالفین سننے والے بھی ہوں، انہیں محسوس ہو کہ خطیب کے دل میں ہمارے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہے، اسے محسوس ہو۔ اس کا فائدہ ہوتا ہے، سختی کا کوئی فائدہ نہیں۔ کسی کو بغیرت کہنا، کسی کو یہودی کہنا، کسی کو کتا کہنا، کسی کو سور کہنا، یہ کیا ہے؟ یہ تو جہلوں والی باتیں ہیں، جہلوں والی زبان۔ کسی کا نام بگاڑنا، کسی کے بزرگوں کو، یہ بھی کوئی علم والی بات ہے؟ نہ، یہ جاہلوں کے وتیرے ہیں۔ اگر میں کسی کے بزرگ کو برا بھلا کہوں گا تو وہ جواب میں میرے بزرگوں کو برا بھلا نہیں کہے گا، تو جب وہ میرے بزرگوں کو برا بھلا کہے گا اس کا مطلب ہے کہ میں نے اپنے بزرگوں کو گالیاں دلوائیں۔ گالی نہیں، گندی زبان نہیں، اخلاق سے گرا ہوا لہجہ نہیں۔ جوانی میں یہ باتیں سمجھ نہیں آتی، لیکن جوانی میں سمجھ آ جائیں تو مزہ ہے۔ مزہ یہ ہے، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ ہے، فرمایا تم بارش کو اس وقت دیکھتے ہو جب زمین پہ آن پڑتی ہے، اور ابوالکلام بارش کو بادلوں میں دیکھنے کا، بادلوں میں بارش کو دیکھے بندہ، یہ کمال ہے۔ زمین پہ آ جائے تو سب دیکھتی ہے۔ 50 سال کی عمر سے جب پار ہو جائیں گے پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی، او ہو میرا لہجہ تو صحیح نہیں تھا۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ فکر ہونی چاہیے ایک عالم کو، ایک خطیب کو، کتنی فکر، اپنی جان کھپا دے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، شاید کہ آپ اپنی جان تلف کر دیں گے اس بات پر کہ یہ مانتے کیوں نہیں۔ نہ میرے پیارے پیغمبر، منوانا تیرا کام نہیں ہے، تیرا کام ہے پہنچانا۔ وہ کھول کھول کے پہنچا دے، ہدایت دینا یا نہ دینا وہ میرے اختیار۔